ایمان لاتے ہی آپ نے بالکل انتظار نہیں کیا کہ میں تھوڑا دین مزید سمجھ لوں، مزید طرح میرے اندر بھی یقین آ جائے۔ جب آپ کو پتہ لگتا تھا کہ کسی غلام کے اوپر ظلم کیا جا رہا اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے تو اپنے مال کے ذریعے سے ان غلاموں کو آزاد کروایا۔ اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا اور یہ بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ ناک کدھر سے شروع اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو اونٹنیاں پریپیئر ہو رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو جو پہلی زمین خریدی گئی، جو پہلا ٹکڑا جو مسجد نبوی کے لیے خریدا گیا تھا، وہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے خریدا گیا تھا۔ فائنینشیل سپورٹ ہو رہی ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تو مکہ کے اندر بہت ساری مشکلات تھیں، اور مکی دور میں جو مشکلات کا سامنا تھا تو وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو رول تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ اور یونیک قسم کا تھا۔ شروع میں ہی جب آپ کو دین کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو آپ فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان لاتے ہی آپ نے بالکل انتظار نہیں کیا کہ میں تھوڑا دین مزید سمجھ لوں، مزید طرح میرے اندر بھی یقین آ جائے اور پھر میں جا کے دیکھوں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ اب اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی دن ہی دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا، اور بہت جلد ان کے کہنے کے اوپر 6-7 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ وہ کام تھا جو کہ آپ نے کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں لیا اور خود دین میں آئے اور فوراً ہی دین کی خدمت شروع کر دی۔ اور اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک طرف دین کی دعوت کا کام ہوتا رہا، اور پھر جب دین کی دعوت کا کام آپ نے لوگوں تک میسج پہنچا کے بھی کیا، اسے بھی دین کی خدمت اس طرح بھی کی، اور پھر جب آپ کو پتہ لگتا تھا کہ کسی غلام کے اوپر ظلم کیا جا رہا اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے تو اپنے مال کے ذریعے سے ان غلاموں کو آزاد کروایا۔ اب یہ الگ قسم کی خدمت ہو رہی ہے کہ غلاموں کو آزاد کروانا۔ اسی طریقے سے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیت اللہ میں آپ موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کفار نے جو ہے وہ حملہ کر دیا، تو آپ آگے بڑھے بچانے کے لیے، تو کفار نے جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا اور یہ بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ ناک کدھر سے شروع اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید آج ابو بکر جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا اور یہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کیا؟ یہاں پہ جو دین کی خدمت کیا ہے کہ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے، آپ نے حفاظت کی، یہ بھی دین کی خدمت تھی۔ پھر اسی طریقے سے جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت بہت سے لوگ جو وہ کر کے چلے گئے مدینہ کی طرف، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے وہ آخری لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اب ہجرت کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے ابو بکر لا تعجل، جلد بازی مت کرو، بھی جلدی مت کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا وہ اپنی طرف تھا کہ ابو بکر ابھی تم جلدی نہیں کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے، یعنی کہ میں تمہارے ساتھ ہجرت کروں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے 2 اونٹنیاں تیار کیں کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ جب ہجرت ہوگی تو ایک پہ میں ہوں گا اور ایک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ان 2 اونٹنیوں کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کیا، ان کا اچھا کھانا کھلایا ان کو تاکہ وہ اچھی طاقتور ہو جائیں۔ تو اب یہ جو اونٹنیاں پریپیئر ہو رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ پھر ہجرت کر کے نکل گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں پہنچتے ہی جو شروع کے مسائل تھے ان میں سے ایک جو کام ضروری تھا وہ کیا تھا، وہاں پہ مسجد جو ہے بنانی تھی، اور مسجد نبوی کے جب بنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو اس کے لیے زمین چاہیے تھی، تو جو پہلی زمین خریدی گئی، جو پہلا ٹکڑا جو مسجد نبوی کے لیے خریدا گیا تھا، وہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے خریدا گیا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ فائنینشیل سپورٹ ہو رہی ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ تو یہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔